बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो गुजारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यही एक वो वाहिद ज़रिया है जिससे मेरा और आपका राब्ता कायम रह सके और वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। नाज़रीन कराम, जब से बड़ी गिरफ्तारियाँ शुरू हुई हैं तब से हालात जो है वो तेज़ी के साथ चेंज हो रहे हैं और अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे मज़ीद अहम डेवलपमेंट्स होंगी। बड़ी गिरफ्तारियों से मेरी मुराद जनरल फैज़ हमीद और उसके बाद जो 3 दीगर अफसरान गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 2 ब्रिगेडियर और 1 कर्नल शामिल हैं। उसके बाद से बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो कि सिग्निफिकेंट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आने वाले दिनों में ये डेवलपमेंट मज़ीद जो है वो आप अहम देखेंगे जो कि होने के लिए जा रही हैं, और कुछ मज़ीद अहम गिरफ्तारियां हैं जो कि होने के लिए जा रही हैं। इस सिलसिले में कुछ इंकशाफात भी हो रहे हैं। देखें, जब कोई शख्स सीट पर होता है ना, अपने ओहदे पर होता है, तो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, उसके पास अल्टीमेट पावर्स होती हैं। तो उसके होते हुए शायद कोई अपनी ज़ुबान नहीं खोल सकता, बात नहीं कर सकता। अब जबकि फैज़ हमीद फ़ौजी तहवील में हैं, उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। जो उनके दीगर साथी थे जो कि उनके मुमकिना तौर पर सहूलतकार थे या उनके मौबनीन में शामिल थे, वो भी इस वक्त फ़ौजी तहवील में हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, इदारा जाती जो एक्शन है वो लिया जा रहा है। तो उसके बाद अब जिनकी ज़ुबानें बंद थी वो भी खुलना शुरू हो गई हैं। जो बोल नहीं पा रहे थे या जो इस डर से बोल नहीं रहे थे कि उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है, वो भी अब बोलना शुरू हो गए हैं। अबसार आलम ने एक कॉल लीक की है जो कि जनरल फैज़ हमीद से उनकी बातचीत हुई और वो चैनल किसी 2 चैनल्स की लाइसेंस के हवाले से वो बात कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह से अबसार आलम साहब एक ग्रेस के साथ बात कर रहे हैं, उस वक्त वो सर्विंग चेयरमैन पेमरा थे और DGISI उस वक्त फैज़ हमीद साहब थे और वो उन्हें कॉल कर रहे हैं, और जिस तरह से ग्रेस के साथ अबसार आलम साहब बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली जो है एक बड़ी बात है। लेकिन बहरहाल वो कॉल जो है वो सामने आई, जिससे ये आइडिया हो गया कि उस वक्त DGISI चैनल्स के मामलात में, यानी कि उनके लाइसेंस के मामलात में भी डायरेक्टली इंटरफेयर करे थे। और ये कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान की तारीख रही है ये हमेशा से। इस्टेब्लिशमेंट का बाकायदा एक किरदार रहा है, पाकिस्तान की सियासत में तो रहा ही है, लेकिन इसके अलावा दीगर इदारों में जिसमें हमारा मीडिया जो है वो शामिल है, कि वहाँ पर किस तरह से अपनी मर्जी के इकदाम करवाए जाते थे, अपनी मर्जी के लोगों को तैनात करवाया जाता था। और इसकी मिसाल तलत हुसैन साहब भी हैं, जो कि इमरान खान साहब के दौर में उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया था। इसकी मिसाल जो है वो हामिद मीर साहब भी हैं, उन्हें भी जो है वो कुछ अरसे के लिए ऑफ एयर कर दिया गया था। तो ये तमाम तर चीज़ें होती रही हैं, चाहे वो नून लीग का दौर हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का दौर हो, या चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर हो। जो लोग ये कहते हैं ना कि जी तहरीक इंसाफ के दौर में ये सब कुछ हुआ है, उनके लिए जो है ये खबर है, उनके लिए ये इत्तला है कि उससे पहले कहीं ज़्यादा होता था। मुस्लिम लीग नून के दौर में कहीं ज्यादा होता था, पीपल्स पार्टी के दौर में बहुत ज्यादा होता था, तहरीक इंसाफ के दौर में तो चलो जो हुआ सो हुआ, वो तो अब मंजर आम पर आ रहा है। लेकिन क्या वो मंजर आम पर आएगा जो नून लीग के दौर में होता रहा, जो ज्यादतियां होती रही, जिस तरह से इदारों को कंट्रोल किया जाता रहा? मेरे ख्याल से उस सब का एहतसाब होना चाहिए। और एहतसाब से याद आया कि मुस्लिम लीग नून के जो इस वक्त सदर हैं मियां नवाज शरीफ, वो आज एक बार फिर से जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। अजीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, रिकॉर्डेड वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कोई सवाल जवाब नहीं, और वो रिकॉर्ड करके वो चलाई गई। मरीम नवाज जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, वो उनके साथ बैठी हुई थी। पहला सवाल तो ये कि ये नवाज शरीफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं इसको कह सकते, इसको खिताब कह सकते हैं, ये खिताब किस हैसियत में कर रहे थे? वज़ीर आला पंजाब को उन्होंने अपने साथ बिठाया हुआ है, तो वो किस हैसियत में खिताब कर रहे थे? क्या वो पार्टी सदर की हैसियत से खिताब कर रहे थे? क्या वो एक MNA की हैसियत से खिताब कर रहे थे? या वो एक कायद होने का अपना जो है वो शौक पूरा कर रहे थे? ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। और उसके बाद उनकी वही पुरानी बातें कि जी मुझे क्यों निकाला। 2017 की बात करते हैं हमेशा से नवाज शरीफ कि जी 2017, उससे पहले हालात बहुत अच्छे थे, पाकिस्तान एशियन टाइगर बन रहा था, बला बला, इस तरह की जो है वो बातें होती हैं। तो क्या 2017 के बाद जो हालात हैं उसमें किरदार नहीं है नून लीग का? क्या उनके भाई वजीर आजम नहीं रहे? PDM के दौरे हुकूमत में 1.5 साल उनके भाई वजीर आजम रहे, किस तरह से बेड़ा गर्क किया गया, किस तरह से लोगों को मुश्किल हालात से दो चार किया गया। और उसके बाद अब जबकि एक इत्तेहादी हुकूमत है, नून लीग एक बार फिर से जो है वो मेन शेयर होल्डर है,
میاں شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، کیا اب عوام کے لیے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں، کچھ نظر آ رہے ہیں؟ چیخیں نکل رہی ہیں عوام کی بجلی کے بلوں سے، اور یہاں پر بیٹھ کے میاں نواز شریف اعلان کر رہے ہیں کہ جی 14 روپے فی یونٹ ہم ریلیف دیں گے، کوئی احسان نہیں کر رہے۔ یہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کر رہے ہیں تو یہ کوئی احسان نہیں ہے۔ شہباز شریف اگر کچھ کریں گے تو وہ احسان نہیں ہوگا، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ریلیف دینا، حکومت کا کام ہوتا ہے ریلیف دینا، اور یہ ریلیف ہر حکومت دیتی ہے اپنے شہریوں کو۔ جس طرح سے عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں بجلی کے بلوں سے، آئی ایم ایف کے وعدوں کے مطابق آپ نے قیمتیں بڑھا تو دی ہیں، کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں آپ نے پیسے لے تو لیے عوام کی جیبوں سے، نکال تو لیے ہیں، ڈاکہ تو مار لیا ہے، اس کے بعد جو عوام کی حالت ہے کیا وہ کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اس پر کیا کوئی بات کر رہا ہے؟ کیا ان کی حالت زار کو بہتر کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں جو کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے، جو کہ اس وقت کیے جا رہے ہیں؟ اور نواز شریف صاحب آج بھی آ کر یہی پوچھ رہے ہیں کہ جی مجھے کیوں نکالا؟ اس سوال کا جواب شاید انہیں مل نہیں پا رہا، یا اس سوال کا جواب وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز کی جو مجھے سمجھ آئی کہ میاں نواز شریف یہ چاہ رہے تھے کہ جی آپ نے فیض حمید کو گرفتار کیا ہے، تحویل میں لیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، تو ذرا ججز سے بھی پوچھ لیں۔ اور ان کا اشارہ ججز کی طرف، ان ججز کی طرف تھا جنہوں نے پاناما کیس کا فیصلہ سنایا تھا، کیونکہ میاں نواز شریف نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جی مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا گیا، کسی کو سمجھ آتی ہے؟ یہ ان ججز سے پوچھا نہیں جانا چاہیے؟ یہ انہوں نے بار بار چیزیں دہرائی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار یا دیگر جو ججز تھے ان کے ساتھ موجود تھے، ان کے بھی احتساب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں جسٹس ثاقب نثار کو بھی اس احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے گا؟ کیا دیگر ججز کو بھی احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے گا؟ کچھ بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ابھی معاملات جو ہے وہ تھوڑا پیچھے چل رہے ہیں۔ ابھی جو ہے وہ فیض حمید کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا ہے۔ میں ذرا میاں نواز شریف کی پریس کانفرنس سے باہر آتا ہوں۔ یہ فیض حمید صاحب کے خلاف جو کارروائی کا آغاز ہوا ہے، یہ بہت پکا ہاتھ، میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ فوج نے بہت پکا ہاتھ ڈالا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی فوج کے افسر کو، اور اتنے سینئر افسر کو، کسی چیز کا ذمہ دار قرار دینا اور اس کے خلاف کارروائی کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ کیا فوج یہ نہیں جانتی تھی، آرمی یہ نہیں جانتی تھی کہ اگر اپنے ہی ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف وہ کارروائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارے دشمن ہمارے خلاف کیا بات کریں گے، بھارت کیا بات کرے گا؟ آبویسلی جانتی تھی آرمی، پاکستانی فوج یہ جانتی تھی، لیکن بہت ویل کیلکولیٹڈ یہ ایک اقدام ہے، یہ ایک موو ہے جو کہ کی گئی ہے، اور اس کے پیچھے بہت ٹھوس شواہد ہو سکتے ہیں۔ یہ جو ٹاپ سٹی کیس کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ٹاپ سٹی کیس تو شاید صرف ایک بہانہ ہے۔ اس کے بعد والا پیرا، جو سیکنڈ پیرا تھا اس اعلامیے کا، کہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوئے ہیں آفٹر ریٹائرمنٹ، پوسٹ ریٹائرمنٹ، وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اب وہ کون سی خلاف ورزیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں۔ 2 بریگیڈیئر اور 1 کرنل وہ بھی اس وقت انویسٹیگیشنز میں شامل ہیں، اور وہ بھی فوجی تحویل میں ہیں، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ اچھا، چودھری پرویز الہی کے حوالے سے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ وقار ستی کی جانب سے، بہت سینئر صحافیوں کی جانب سے یہ خبر دی گئی کہ ممکنہ طور پر پرویز الہی جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ مونس الہی نے، جو کہ پرویز الہی کے ساتھ زیادہ ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ جی لگتا ہے کہ فائر وال جو کہ انسٹال کی گئی ہے پاکستان میں، اس کا اثر ہو گیا ہے آپ کے دماغ پہ۔ تو وقار ستی نے کہا کہ اگر میری خبر غلط ہے تو آپ اس کی تردید کر سکتے ہیں، یہ بات انہوں نے کی، لیکن اس کے بعد مونس الہی نے جو ہے اس پر کوئی بات نہیں کی ہے۔ تو ممکنہ طور پر پرویز الہی بھی جو ہے وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اندرونی طور پر ایک خلفشار کا شکار ہے، اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ جو پرانے لوگ تھے یا جو مین لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ تو یا تو حراست میں رہے اور اس کے بعد وہ پی ٹی آئی چھوڑ گئے، یا خود سے جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے، انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور جو مفاد پرست ٹولہ تھا اس نے پاکستان تحریک انصاف پر اپنا قبضہ جما لیا، اپنا شکنجہ اس میں جو ہے وہ کس لیا۔ حماد اظہر مستعفی ہوئے، ابھی تو ان کا استعفیٰ مسترد کر دیا گیا ہے۔ حماد اظہر بہت سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ حافظ فرد جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کی آپس کی چپکلش تھی
جو پاکستان تحریک انصاف کی مین لیڈرشپ ہے، جس میں عمر ایوب شامل ہیں، جس میں بیرسٹر گوہر شامل ہیں، اسد قیصر ہیں، شبلی فراز، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ٹسل چل رہی تھی۔ جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پر بھی کچھ ایسے ہی حالات دیکھے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت المیہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو خود کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں جب عمران خان جیل میں ہیں، اپنے کیسز بھگت رہے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، انہیں تمام تر چیزوں سے آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن وہ میسج اس طرح سے باہر نہیں آ پاتے۔ عمران خان شاید کچھ بات کرتے ہیں، باہر کچھ بات آتی ہے، وہ کنفیوژن ایک برقرار رہتی ہے۔ تو وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کی وجہ سے یہ پارٹی جو ہے وہ ایک خلفشار کا شکار ہو چکی ہے۔ متحد رہنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے، اور اب یہ ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں شاید بہت زیادہ ہو جائے گی، اور اسی کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو بہرحال وزیر اعلیٰ کے پی نے بھی استعفیٰ لیا شکیل خان سے، جو کہ وزیر مواصلات ہیں کے پی کے، ان سے، اور کہا یہ گیا کہ جی وہ بے ضابطگیوں کے مرتکب ہوئے، کرپشن پر ان کے جو ہے وہ الزامات ہیں جس پر ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں بہت زیادہ افسوسناک ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا چیزیں اب وہ کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف، تاکہ حالات کو بہتری کی جانب لے جایا جا سکے۔ لیکن بہرحال اس وقت میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ آنے والے دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کچھ مزید گرفتاریاں ہونے کے لیے جا رہی ہیں۔ اچھا، جاتے جاتے ایک اور خبر بھی لے لیجئے۔ یہ آرمی چیف صاحب نے تمام جو سابق فوجی افسران تھے ان کو بلایا تھا عشائیے پہ، تمام ویٹرنز وہاں پر تھے، اس میں جو سابق جنرل راحل شریف صاحب کو بھی دیکھا گیا، اشفاق پرویز کیانی بھی تھے، دیگر بھی تھے، لیکن جنرل باجوہ اس میں نہیں تھے۔ بہت سی خبریں زیر گردش رہی ہیں، کچھ نے کہا کہ جنرل باجوہ شاید بیرون ملک ہیں، کچھ نے کہا کہ شاید جو ہے وہ کہیں بزی ہیں اس لیے وہ نہیں آ سکے، لیکن اب خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ آج کل ڈپریشن میں ہیں۔ کیوں ڈپریشن میں ہیں؟ کیونکہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ اس وقت فوجی حراست میں ہیں، تحویل میں ہیں، تو شاید جنرل باجوہ بھی اس حوالے سے کچھ سوچ رہے ہیں کہ کہیں ان کے یہ چیزیں ان تک نہ پہنچ جائیں، اور وہ بھی کہیں اس تمام تر جو انویسٹیگیشنز ہیں انہیں نہ شامل کر لیا جائے۔ تو وہ آج کل خبر یہ ہے کہ وہ کچھ ڈپریشن میں ہیں، اور اسی ڈپریشن کی وجہ سے وہ اس عشائیے میں نہیں آئے تھے۔ تو بہرحال یہ ڈیولپمنٹس آنے والے دنوں میں مزید اہم ہوں گی، امپورٹنٹ ہوگی، وہ بھی آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ آج کے ولاگ سے اجازت دیجیے، اللہ نے